میں ذرا رؤف حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں سے کوئکلی پی ٹی آئی کا ویو جان لوں کہ ظاہر اپوزیشن کا ہمیشہ ایک ڈفرنٹ ویو ہوتا ہے. آپ اس انکوائری کمیشن سے خوش ہیں رؤف حسن صاحب؟ تھینک یو. میں ابھی ہمارے کور کمیٹی کی میٹنگ ختم ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں ہم اس کو آؤٹ رائٹلی کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کیا ہے اس کی ایکسیپٹنس. آپ رد کر رہے ہیں اس کمیشن کو؟ ٹوٹلی کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بینیفیشریز جو ہیں دونوں ٹو بینیفیشریز دے میٹ ٹوگیدر اینڈ دے سے کہ جی ہم ایک کمیشن بنائیں گے ایک ریٹائرڈ جج کے اوپر. تو وہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو قابل قبول نہیں ہے یہ؟ جب پرائم منسٹر صاحب اس چیز کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں، ان کی حکومت بنی ہوئی ہے، اس ظلم اور جبر کی سیاہ رات کے بعد انہوں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر پچھلے 2 سال سے پرپیٹریٹ کیا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے، تو یہ کیسے قبول ہو سکتا؟ تو آپ کے لیے قابل قبول کیا ہے؟ وہ قابل قبول وہی جو لیٹر میں کہا گیا ہے، ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آپ ہولڈ کریں. نہیں وہ کمیشن سے زیادہ کنونشن کی بات ہے. باقی جج صاحبان ہیں وہ سینئر کورٹس میں ہوں یا جونیئر کورٹس میں ہوں، ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہوں، ان کو موقع ملنا چاہیے تاکہ وہ آئیں اور بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، ان کے کام میں کس طریقے سے انٹروین کیا گیا. یہ معاملہ ان 6 ججز پہ ختم نہیں ہوگا، یہ معاملہ جوڈیشری کا ہے. جوڈیشری صرف ان 6 ججز سے نہیں بنتی، بلکہ وہ سینکڑوں ججز ہیں. تو جوڈیشل کنونشن از دی اونلی وے آؤٹ. وہ کریں. بٹ جوڈیشل کنونشن سولوشن نہیں ہے نا سر. جوڈیشل کنونشن تقریریں ہو جائیں گی، می ٹو موومنٹ ایک بہت سے ججز ہو سکتا ہے آ کے کہیں گے جی ہمارے بھی بہت سے پریشرز ہیں. سو یہ کیچ آن افیکٹ تو ہوگا، لیکن مسئلے کا حل کنونشن کے پاس نہیں ہے. مسئلے کا حل نکلے گا کنونشن سے جب پتا چلے گا کہ یہ کتنا واسٹ ہے، یہ جو نیٹ ورک ہے انٹروینشن کا جوڈیشری میں، یہ کتنا موبٹ ہے یہ نیٹ ورک جو کہ انٹروینشن جوڈیشری میں ہے. تو اس سے پھر مسئلے کا حل نکلے گا. آئین میں درج ہے کہ ایسے لوگوں کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے آپ نے. اس کے اوپر پھر کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیے جس میں کہ حکومت وقت جو وہ شریک کار نہ ہو. سر لیکن کمیشن اگر آپ کمیشن کی بات کریں گے تو سرکار نے بنانا ہے. نہیں، سرکار کمیشن آپ جوڈیشل لیول کے اوپر بن سکتا ہے نا جی. سر یہ تو سو موٹو ہو سکتا ہے نا، جوڈیشل بھی ہوگا، سو موٹو لے گی نا کوئی کیس کوئی پٹیشن کوئی اس کے اوپر آئے گا نا. بالکل. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ خود سنے، ایک اوپن ہیئرنگ کرے اس کیس کی. بالکل، اور اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے، جیسے کہ چیف جسٹس صاحب بہت شوقین ہیں اس چیز کے. اب یہ موقع ہے کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے تاکہ اس پاکستان کے عوام کو پتا چلے کہ جوڈیشری کو کس طریقے سے انٹیمیڈیٹ کیا گیا، کورس کیا گیا ٹو گیٹ ڈیسیژنز آف دی لائکنگ آف پاورز دیٹ بی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ کھلنا چاہیے. اس ملک میں جمہوریت اگر آنی ہے، رہنی ہے اور آپ نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تو یہ تمام جو انٹروینشنز ہیں انکانسٹیٹیوشنل اینڈ ایلیگل انٹروینشنز، ان کو ختم ہونا ہوگا. تو پہلے اسٹیپ نمبر 1 از میری کنٹینشن اور میری پارٹی کی کنٹینشن یہ ہے، نمبر 1 از ٹو ڈسکور دی ایکسٹینٹ آف انٹروینشن. تو پہلے کتنی انٹروینشن ہے وہ ڈٹرمن کریں اور پھر اس کے اوپر اوپن کورٹ ہیئرنگ کریں. سے آئے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے وہ ایکٹ کرے اگینسٹ دس کائنڈ آف انٹروینشن.